عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور فریضہ سنت ابراہیمی منانے میں چند دن باقی ہیں۔ شہر اقتدار میں شہری اپنی عید کو پرجوش انداز میں منانے کے لیے کپڑوں کی خریداری میں مصروف عمل ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں کرونا وائرس نے پوری دنیا کے معاشی حالات کو متاثر کیا ہے، وہاں پاکستان کی معیشت اور شہری بھی اس بحران سے محفوظ نہیں۔ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال 2020 میں منائی جانے والی عید پر شہری مشکلات کا شکار اور پریشان نظر آتے ہیں۔ قیمتیں تو ہمیشہ سے بڑھتی ہیں، کم کبھی نہیں ہوئی۔ اب جس طرح پیچھے پیٹرول سستا ہو گیا تھا، پھر بھی یہ تھا کہ قیمتیں کم ہوں گی، کم نہیں ہوئی، قیمتیں پھر بھی بڑھی ہیں۔ تو جو بھی ٹائم آئے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے کہ قیمتیں اوپر ہی جا رہی ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے سال سے اس سال کم ہوئی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ پچھلے سال کچھ بہتر تھا، ابھی تو بالکل کیپیسٹی جو ہے نا ختم ہو چکی ہے پرچیزنگ پاور کنزیومر کی۔ پچھلے سال تو کمپیریٹیولی بہتر تھا، اور اس سال کوئی حال نہیں کہ چیزیں بھی کوئی یعنی نارمل بندے کے ایکسیس میں نہیں ہیں۔ یعنی مڈل کلاس کی بات کریں، ہم ایوریج پرسن کی بات کریں گے، ہم اس کی نہیں، اپر مڈل کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو ہے مڈل کلاس کے ایکسیس میں نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے نہ صرف بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ عام عوام کی قوت خرید کم ہوئی ہے اور تاجر حضرات بھی کاروبار ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے غیر مطمئن نظر آتے ہیں۔ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، اس لیے لوگوں کے اندر قوت خرید بھی نہیں ہے۔ دوسرا گرمی کا بھی فیکٹر ہے، شام کے ٹائم کو تھوڑا بہت گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے کام، لیکن دن کے ٹائم تو اسی طرح ہی ہے۔ پچھلے سال اور اس سال میں مہنگائی کا کافی فرق ہے، ڈالر اوپر جانے سے کافی ایکسپینس بڑھ گئے ہیں، چیزوں کے کاسٹ بڑھ گئی ہے، جس سے مارکیٹ فل ڈیڈ ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ پہلے ایک چیز تھی 100-110 میں پرچیز تھی، ڈالر کا ریٹ کم تھا، اب ڈالر 170-71 روپے میں ہے۔ اس کی وجہ سے کاسٹ چیز کی بہت اوپر چلے گئی ہے، لوگوں کی جیبیں نہیں اجازت دیتی کہ ہم کوئی شاپنگ کریں، کوئی چیزیں خریدیں۔ پہلے 10-12 ہزار روپے من گوشت تھا، اب 20 ہزار روپے من گوشت ہے۔ پہلے جو 50 ہزار کا جانور تھا وہ اب لاکھ روپے کا، کہاں سے لائیں؟ لوگ ڈاکے ماریں۔ زیادہ جو برڈن پڑا ہے وہ غریب طبقے پر پڑا ہے، جو غریب طبقہ جو ہے عام جو روزانہ کی بنیاد پر جو دیہڑی دار لوگ ہیں، ان کے لیے کسی بھی چیز کو پرچیز کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ابھی ہم جیسے کہ ہم شاپ کیپر، ہمارا دکان کا کاروبار ہے، کپڑے کا کام ہے، تو اس پہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں، تو ان کی ریکوائر ایک نارمل سی بات ہے کہ 100 روپے والی چیز پرچیز کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا پیسے نہیں ہیں، تو اس قدر جو ہے نا لوگ کرائسس میں جا رہے ہیں۔ دوسری جانب مذہبی علماء کرام کا ماننا ہے کہ اگر اس سال عید سادہ انداز میں منائی جائے اور وہ رقم جو مہنگے جانوروں کی خریداری یا پھر کپڑوں کی خریداری میں خرچ کی جاتی ہے کرونا وائرس سے متاثر لوگوں پر لگا دی جائے تو یہ 2020 کی بہترین عید قرباں ہوگی۔ جو قربانی ہے وہ ایک فرض عمل ہے، جو نا اس کو اگر آپ کسی کو ہدیہ کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، اس کا جو نا آپ وہ فرض کفایہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو قربانی کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ہاں، اگر اللہ پاک نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، غریبوں کو ان کو اچھا کپڑے دے سکتے ہیں، ان کے لیے راشن دے سکتے ہیں، ان کی پیسوں کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، مگر قربانی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قربانی جو ہے نا وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ادا کرنا زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے کی جو ہے نا دوسرے کو دے دیں۔ یہ قربانی ہم کوئی جانور قربان کرتے ہیں، اس کو تو ہم کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، رائٹ۔ قربانی تو یہ ایک ہمارا اسلامی بلیف ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں بالکل بھی۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ غریبوں کی ہیلپ کرنا، تو وہ ہمارا فرض ہے اور ہم کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عوام الناس کی حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ ایسے مثبت اور ٹھوس اقدامات کرے تاکہ شہریوں کی قوت خرید اور عام کاروبار میں آسانی پیدا ہو سکے۔ کیمرہ مین حنزلہ انصاری کے ساتھ ہارون شہزاد، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔